الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو پہلے سے جانتے ہوں ہم نے فلاں دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، ہمیں بتاؤ وہ منظر کیسا ہوگا۔ یہ واقعہ سن کر کوئی ایسا مسلمان نہ ہوگا جن کی آنکھوں میں آنسو نہ نکلیں۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ ہمارے دین اسلام کا ایسا واقعہ ہے جو آج تک ہم مسلمان بھلا نہیں پائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس رہی تھیں، آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ تبھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر تشریف لائے۔ آپ دیکھتے ہیں گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ میں رو رہی ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرمایا، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگی، اے میرے سرتاج، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میرے بابا حضور کسی چیز کو تلاش کرتے ہوئے ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں نے بابا حضور سے عرض کیا، حضور آپ کس کو تلاش فرما رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ اس خواب کو دل میں تھمائے ہوئے رو رہی تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رو کر فرمانے لگیں، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئے اور پھر آپ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، ابھی تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں نکلا ہی نہیں اور آپ اس دنیا سے رخصت ہونے کی باتیں کرتی ہو۔ تمہاری جدائی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ آپ کی یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، جس طرح آپ نے میرے بابا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت کیا، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا اتنا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ نے بہت کام کر لیا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو کر فرمانے لگی، اے میرے سرتاج، میں نے آپ کے حقوق بھی تو ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حقوق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل کرا سکوں، اور آٹا اس لیے زیادہ پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے آپ سب کے دھو چکی ہوں اور میرے جانے کے بعد آپ اور بچوں کو آٹا پیس کر کون کھلائے گا؟ یہ باتیں کہہ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ رونے لگیں اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ، ایسی باتیں ہرگز نہ کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت ناساز ہونے لگی، آپ کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت اور صحت کو جانچ کر سمجھ گئے تھے کہ آپ کی رخصتی کا وقت آن پہنچا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں مبارک میں زاروں قطار آنسو باہر نکل آئے۔ اسی وقت حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر تشریف لائے۔ آپ دونوں شہزادوں نے جب اپنی والدہ محترمہ اور اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ دونوں بھی رو پڑے اور فرمانے لگے، ابا حضور، امی حضور، آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں اور آپ کی طبیعت ناساز کیسے ہوئی؟ اور دونوں ننھے شہزادے جنت کے سردار اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور زاروں قطار رو پڑتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کھانا کون کھلائے گا، میرے بچوں کو کون سلائے گا، اس ماں باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ آپ بہت زیادہ رونے لگے۔ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں مبارک سے آنسو زاروں قطار بہ نکلے اور عرض کیا، اے بابا حضور، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو شیر خدا ہیں۔ اماں حضور، آپ کیوں رو رہی ہیں؟
حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم دونوں اپنے نانا حضور کے روضہ مبارک چلے جاؤ۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ننھے شہزادے حاضر ہوئے۔ اندر سے آواز آتی ہے میرے پیارے بچوں واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں نظر نہیں آئے گی۔ یہ بات امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں گونجی۔ آپ دونوں دوڑتے ہوئے گھر واپس تشریف لائے اور اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سینے مبارک کے ساتھ لپٹ کر خوب رونے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی زار و قطار رو رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی تھی۔ امام حسن اور امام حسین بھی رو رہے تھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات آپ فرماتی ہیں میں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کوئی گلا شکوہ ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، کیونکہ میرے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تمہارے اعمال ہی آگے کام آئیں گے، اس لیے کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو یا انجانے میں کوئی کسر باقی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آپ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رو کر فرمایا اے فاطمہ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں اور اپنے حقوق اپنے بچوں کے اور میرے گھر کے حقوق پوری ایمانداری سے آپ نے ادا کیے ہیں۔ میں آپ کی ذات سے ہمیشہ خوش تھا اور ہوں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اے میرے سرتاج میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، میرے بچوں کو محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں آپ میرے جنازے میں کسی غیر مرد کو نہ بلائیے گا۔ آپ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو جاتے ہیں اور فرمایا اے فاطمہ آپ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور جنت میں جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ فرما رہی ہیں آپ کے جنازے پر میں کسی کو نہ بلاؤں۔ آپ کی یہ بات سن کر آخری وقت میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے آج تک خود کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میرے رخصت ہونے کے بعد میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اندھیرا ہونے پر مجھے قبرستان لے جائیے گا۔ آپ کی یہ باتیں سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ بہت روئے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین زار و قطار رو رہے تھے۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے، آپ کے ننھے پھول جنت کے سردار آپ کے نور نظر آپ کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے آج روزہ رکھا تھا، دسترخوان سجا کر افطاری کرنا۔ یہ باتیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آخری باتیں تھیں۔ آپ اس دنیا سے دوسری دنیا تشریف فرما گئیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ مبارک اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کاندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسن کاندھا دیتے ہیں، تیسری جانب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کاندھا دیتے ہیں۔ تبھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے جو روایات میں آتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رو رہے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی رو رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے تھے، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری بار زیادہ روتے ہوئے دیکھا گیا۔ پہلی بار آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت اتنا روئے تھے، آپ کے کپڑے بھی آنسوں سے بھیگ گئے تھے۔ آپ کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھتے، کبھی اپنے بچوں امام حسن اور امام حسین کو دیکھتے۔ بس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہہ اٹھے اے فاطمہ میں نے خود کو اتنا بے بس کبھی نہیں پایا۔
یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے دیکھا زمین اور آسمان جیسے ملنے والے ہوں، تبھی میں نے آپ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا اور عرض کی مولا علی، ہمارے نبی کریم بھی تو اسی راستے پر گئے ہیں، یہ راستہ آپ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ تب حضرت علی روتے ہوئے فرماتے ہیں بے شک میری فاطمہ بھی اپنے بابا حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلی گئی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ قبر سے فرماتے ہیں کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہے، علی کی شریک حیات کا ہے، اور امام حسن اور امام حسین جنت کی سردار ان کی والدہ محترمہ کا ہے۔ کہتے ہیں تبھی قبر سے آواز آتی ہے حوریں آپ کے جنازے کی منتظر ہیں، کیونکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تو پہلے جنت عطا فرما دی گئی تھی، آپ تو جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ آپ بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لحد مبارک کے پاس کافی دیر بیٹھے رہے اور روتے رہے، دونوں جنت کے پھول بھی آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبر کی راحت آپ کے اچھے اعمال ہیں۔ ہم اپنے اعمالوں کو طریقہ محمدیہ کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین۔